جی السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ بھی ریسنٹلی کچھ امیگرینٹس انلیگل امیگرینٹس جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے پاکستان سے ڈنکی کے تھرو اور یورپ جانے کے خواہش مند تھے، تو اس خواہش کے دوران جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ گریس کے پاس ڈوب گیا، جس کے اندر 700 افراد جو تھے وہ مسافر تھے۔ اس میں 400 پاکستانی تھے، جس میں سے چند ایک ہی بچ چکے ہیں، باقی سارے تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے یہ واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ گریس جیسا ملک جہاں پہ جو لوگ تھے وہ اتنے زیادہ حساس تھے کہ انہوں نے اس ظلم کے خلاف ایک احتجاج کیا، اور ہمارے ملک میں آج تک وہ احتجاج نہیں ہوا۔ اس کے باوجود دیکھیں لوگ جو ہے وہ ڈنکی پہ اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ اس حوالے سے طیبہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ اس میں قانونی جو داد رسی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو فراڈ اور چیٹنگ کے تھرو لوگ یہ جھانسا دے کے باہر لے جاتے ہیں ملازمت کے، اور بعد میں ان کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں اور وہ بیچارے در بدر پھرتے ہیں، یا اسی طرح کسی موت کا یا کسی ایسے واقعے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں بینگ لائر آپ کو یہ بتاؤں کہ قانون کیا ہے۔ 17، 18 اور 22 سیکشن جو ہے امیگریشن آرڈیننس کی بڑی کلیئر ہے اس میں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اتھرائز نہیں ہے آپ کو باہر لے کے جانے کے لیے اور ویزا دلانے کے لیے اور آپ کو باہر ملک میں نوکری دلوانے کے لیے، اور اس کے باوجود وہ آپ کو نوکری کا جھانسا دیتا ہے، بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دیتا ہے، بیرون ملک امیگریشن کا جھانسا دیتا ہے، اور کسی بھی لیگل اور الیگل وے سے آپ کو لے کے جانے کے لیے اس طرح کے مینز استعمال کرتا ہے اور آپ سے پیسے لے لیتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ ایف آئی اے کو رابطہ کر سکتے ہیں اور ایف آئی اے میں کمپلین فائل کر سکتے ہیں۔ قانون بہت سخت ہے اور قانون کے حوالے سے لوگوں کو نارملی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں وکاس کہ یہ جو یونان والا واقعہ ہوا اس میں لوگوں کو یقیناً قانون سے زیادہ وہ اگین پاکستان میں جو حالات ہیں، جو ہمارے معاشی لوگوں کے حالات ہیں، جو روزگار کے حالات ہیں، ان میں پاکستانی عوام کے لیے یہ تھا کہ جی ہم یورپ چلے جائیں گے، خدا نخواستہ وہاں پہ درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں وہ اتار لیں گے اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ تو بیسکلی یہ لالچ تھا، یا ہمارے معاشی حالات تھے جنہوں نے ان بیچاروں کو یونان کے سمندروں میں ڈبا دیا۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں قانون موجود ہے اور بہت سخت ہے۔ لیکن اب ہونے والا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے لیول پہ بے حسی یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یونان میں جس ملک میں جہاز ڈوبا وہاں پہ اتنا شدید احتجاج ہوا، اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کسی ادارے کے لیول پہ یا عوام کے لیول پہ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا اور نہ کوئی بات کی گئی۔ گورنمنٹ کے لیول پہ بے حسی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب تشریف لاتے ہیں میڈیا پہ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں بہت سخت قانون بنائیں گے۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قانون بہت سخت موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں کہ سوائے اس کے کہ جو 4-5 آگے ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے آگے چھوٹے موٹے ایجنٹس پکڑ لیے، مافیا کے سرگنا کو پکڑیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جو ڈنکی کے تھرو لے کے جاتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو قانون کے حوالے سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز اس چیز کو دیکھیں کہ ملک میں قانون موجود ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا فراڈ کرتا ہے تو یہ زندگی کا رسک ہے، اس رسک کو نہ لیں اور اس کی کمپلینٹ فائل کریں ایف آئی اے کے پاس۔ اور یہ مافیا ہے پورا، یہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں، مافیا ہے پورا جو یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، چاہے وہ زمینی راستہ ہو، بحری راستہ ہو یا ہوائی راستہ ہو، یہ تینوں راستے اور ان کے مختلف ریٹس ہیں۔ تو ان ریٹس پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی جان کی، زندگی انسان کی سب سے زیادہ قیمتی ہے، زندگی کے ساتھ ساری چیزیں ہیں، تو زندگی کو کھیل کے اتنا بڑا خطرہ وہ مول لینا اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ تو جانا ہے اگر آپ نے تو لیگل طریقہ ہے، لیگل بہت سارے کنسلٹنٹ موجود ہیں، لیگل طریقے سے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو ہمارا مشورہ آپ کو، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو مشورہ دیں، اور مشورہ امانت ہوتی ہے، تو آپ کبھی بھی انلیگل وے نہ یوز کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو دھوکہ دے کے لے کے جاتا ہے، آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ لیگل طریقہ ہے جس سے لے کے جا رہا ہے اور وہاں پہ ملازمت ہے، اور پکی اسی طرح بتاتے ہیں کہ باہر آپ کو ویزا ہے، وہ آپ کی ملازمت کا ہے، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایف آئی اے کا ادارہ ہے، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ، ایک پراپر ان کا سیل بنا ہوا ہے جس کا کام ہی یہ ہے، اور وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو 90% وہ کارروائی بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری اس ویڈیو سے آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویسے بھی ہماری طرف سے جنرل میسج بھی ہے کہ دیکھیں اپنے رائٹس کو پہچانیں اور اپنی جان، اپنے قانون کو پہچانیں، قانون کے ساتھ چلیں، تاکہ کل آپ کسی جگہ پہ شکایت کرنے جائیں تو آپ نے خود مجرم نہ ہو یا غیر قانونی کام نہ کیا ہو کہ آپ خود
जा ही ना सकें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारी गुजारिश है हमारे हुक्मरानों से कि वो ग्रीस के अवाम वहाँ पे एहतजाज करें, और आपको ये करना चाहिए था कि आपको इतना नौजवान उस समंदर की गहराइयों में चला गया और वहाँ पे जानबूझ के उनको कश्ती डुबाई गई, और वहाँ पे कोस्ट गार्ड और वो जो सर्वाइवल्स है वो कह रहे हैं कि कोस्ट गार्ड ने सेव नहीं किया हमें। तो इसमें रिक्वेस्ट ये कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना चाहिए था, और वहाँ पे क्राइम में जाके वहाँ पे इसकी क्राइम रिपोर्ट हमें फाइल करनी चाहिए और पिटीशन फाइल करनी चाहिए कि उन्होंने जानबूझ के हमारे इतने सारे नौजवानों को जो है वो इलीगली जो है वो डुबाया, और उसके बावजूद उनको डुबोने के बावजूद उनको सेफ नहीं किया। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो लोग बच गए उनके स्टेटमेंट्स लेके इसके हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट्स में कार्रवाई करवाई जाए। अल्लाह ताला हम सब का अमीन नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब को ऐसी नादानियों से महफूज रखे। थैंक यू वेरी मच।